السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکس کلاس پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سبق حج اور اس کی اہمیت۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ سورۃ آل عمران۔ اور طاقت میں یہاں دونوں قسم طاقت مراد ہے، ایک تو مالی طاقت، دوسرا جسمانی طاقت۔ یعنی مالی طاقت ہو اور جسمانی طاقت بھی ہو، اور اگر مالی طاقت ہو جسمانی طاقت نہ ہو، یعنی جسمانی طور وہ کوئی شخص معذور ہو، کوئی ایسا مرض لاحق ہو جس کو شفایاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، لیکن مال ہے اس کے پاس، اور وہ اپنا مال ایسے شخص کو دے سکتا ہے جس نے خود اپنا جو حج اسلام کا حج ہے جو اس پر فرض ہے وہ حج کیا ہو، اس شخص کو وہ اپنا مال دے سکتا ہے اور اپنے لیے حج کرا سکتا ہے، کیونکہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حج میں پڑھ رہا تھا اللہم لبیک عن شبرما، اے اللہ میں حاضر ہوں شبرما کی طرف سے۔ یعنی شبرما ایک شخص ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہے، اس کا نام شبرما تھا، اس کی طرف سے وہ حج کر رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو اس نے کہا من شبرما، یہ شبرما کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہمارا رشتہ دار ہے، قریبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے اپنا حج کیا ہے، اپنی طرف سے کوئی حج کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آپ اس حج کو اپنی طرف کرو، پھر آپ شبرما کی طرف سے حج کرو۔ کہ یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص طاقت نہیں رکھتا ہو، جسمانی طاقت، وہ اپنا مال دوسرے شخص کو دے سکتا ہے، اپنے لیے حج کرا سکتا ہے، بشرطے کہ اس شخص نے اپنا حج پہلے کیا ہو۔ دین اسلام میں حج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حج ادا کرنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن استطاعت کے باوجود فریضہ حج ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ یعنی جو شخص طاقت رکھتا ہو، جسمانی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، تو پھر وہ حج نہیں کرے گا تو اس کے لیے وعید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، یعنی جس شخص کے پاس مال ہو اور پھر وہ حج نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی کتنی وعید ہے مالداروں کے لیے جن کے پاس مال ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتے ہیں، اور حج کرنے کا ان کا شوق نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، اور وہ پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو جمع کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وعید ہے کہ اگر وہ مرے تو وہ یہودی یا نصرانی مرے۔ یہاں صاحب استطاعت کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس مال ہے، وفور ہے، جسمانی طور بھی صحیح ہے، تو اس کو فوراً اس کام کے لیے تگدو
کرنی چاہیے۔ تو حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کی گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے۔ یعنی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور اس میں اتحاد اور نظم و ضبط رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ بہترین مثال ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بہترین موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی بہترین طریقے سے اس کی بندگی کرے۔ تو حج کے بے شمار فوائد بھی ہے، دنیاوی اور روحانی فوائد بھی ہے، جیسے کہ حج کے عمل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص وابستگی کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ مختلف ممالک سے مکہ مکرمہ پہنچنے والے مسلمانوں کو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گھر میں لبیک کہنے اور اجتماعی عبادت کرنے کا سنہرا موقع میسر آتا ہے۔ اجتماعی طور یہ عبادت ہوتی ہے، سارے حاجی صاحبان ایک جمع ہوتے ہیں۔ نیز طویل سفر کے دوران سیر و سیاحت کا وسیع تجربہ بھی حج کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی حج کے بہت سارے فوائد ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور آپ اس درس کو اچھی طرح پڑھو گے اور اس کو اچھی طرح سمجھو گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔